ہمارے معاشرے میں یہ بات کتنی عجیب سی ہے کہ اگر کسی سے کہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ اس کے خلاف کیوں کر رہے ہو، تو وہ نہیں مانتا۔ جب اس سے کہیں کہ یہ بزرگوں نے ایسے فرمایا، آپ خلاف کر رہے ہو، تو وہ فوراً اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے یہ جو مجرم علماء ہیں، انہوں نے لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہٹا کر کہ تمہیں یہ سمجھ نہیں آئیں گی، بزرگوں کے اقوال پہ لگا دیا جو بلا سند ہیں اور جھوٹے قصے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم احادیث اور قرآن نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے تو بہت سارے علوم کی ضرورت ہے۔ تو بندہ ایسے علماء سے پوچھے کہ تمہارے پاس کتنے علوم ہیں؟ تمہارے پاس تو ایک بھی نہیں ہے۔ اور اپنی فضیلت خود بیان کرنے سے کوئی فاضل نہیں بن جاتا۔ تو بہرحال جو اصل بات ہے جو اب میں کرنے جا رہا ہوں، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 کے اندر، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ جس کو دیکھ کر تم اپنی زندگی سنوار سکتے ہو، جس کو دیکھ کر تم نماز پڑھو، جس کو دیکھ کر تم نیک اعمال کرو، وہ صرف ایک ذات ہے جس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور علماء سو کہہ رہے ہیں کہ ان کو چھوڑو، کتاب و سنت کو چھوڑو، کتابوں کو کیوں پڑھ رہے ہو، بزرگ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اب ہم قرآن کی مانیں یا ان کی مانیں، یہ فیصلہ آپ کر لیں۔ اور دیکھیں، تقلید جو ہے، تقلید کا مطلب ہوتا ہے لائی لگ۔ ان کی اپنی کتاب تقلید کی شرعی حیثیت، اس میں دیکھیں کہ غیر نبی کی بات کو بغیر دلیل کے، بغیر سوچے سمجھے ماننا۔ تو دنیا میں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو معصوم عن الخطا ہے، باقی سب سے غلطی ہو سکتی، یعنی ایک وہی ذات ہے جن کی بات بغیر سوچے سمجھے مانی جا سکتی ہے، ایک وہی ذات ہے جن کے عمل کو دیکھ کر اپنا عمل بنایا جا سکتا ہے، باقی سب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اور کیا ہمیں شرم نہیں آتی کہ عقیدہ امامت کن کا ہے؟ اماموں کو کون معصوم کہہ رہے ہیں؟ اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے بزرگوں کی رٹ لگا کر لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کر دیا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 67 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ رب سے کہیں گے کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، ان کی ہم نے بات مانی، ان کی اتباع کی، تو انہوں نے ہمیں صراط مستقیم سے ہٹا دیا، اللہ اب ان کو دگنا عذاب دو کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ اور دوسرا، قرآن سورہ فصلت آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجرم کہیں گے، جہنمی کہیں گے، اللہ یہ ہمارے بزرگ ہمیں دو، ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روندیں۔ او قیامت تو دور کی بات ہے، دنیا میں لوگوں کو بڑا غصہ۔ ہمارا ایک شاگرد ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت غصہ ہے ان کے اوپر، انہوں نے ساری عمر ہمیں کتاب و سنت سے دور رکھا اور جھوٹے قصے کہانیوں کے اوپر ہمیں لگائے رکھا۔ تو قیامت کے دن قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ اللہ یہ ہمارے بزرگ ہمارے سپرد کرو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا اور صراط مستقیم سے دور کیا۔ اور یہ جس فقہ کی بات کر رہے ہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تو ایک کتاب بھی ثابت نہیں ہے جو انہوں نے لکھی ہو، سب ان کے اوپر بہتان لگائی جا رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں جو بغیر سند کے، بغیر دلیل کے ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تقلید جو ہے یہ کتاب و سنت کے بالکل الٹ ہے، کیونکہ کتاب و سنت ایک دلیل کا نام ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ لیکن تقلید ان کی باتوں میں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ وہ بغیر دلیل کے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو بھی کام کریں گے وہ کتاب و سنت کے مطابق کریں گے، اور ہمارے لیے حجت بزرگ نہیں ہے، قرآن و سنت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے ہیں۔ اور تم جس امامت کو لے کے پھر رہے ہو، تمہاری اصول کی کتابوں میں جو مجتہد کی شرائط لکھی ہوئی ہیں، غور کرو، پڑھو ان کو۔ اس میں مجتہد کی جو شرائط لکھی ہوئی ہیں کہ مجتہد وہ ہوتا ہے کہ قرآن کی جو 500 احکام کی آیات ہیں ان کا علم رکھتا ہو، اور اتنی احادیث اس کو با سند ہو۔ کوفے سے تو 500 دور کی بات ہے، قرآن کا ایک درس بھی تم ثابت نہیں کر سکتے، اور احادیث کا ایک درس بھی ثابت نہیں کر سکتے۔
تو یہ کیسی خیانت کی بات ہے کہ جو چیز کتاب و سنت کے سراسر خلاف ہے، کتاب و سنت دور تک سے نہیں مل رہی، تم لوگوں کو قرآن و سنت سے ہٹا کر ان کے پیچھے لگا رہے ہو، یہ دین نہیں ہے۔ بزرگوں کے قول، ان کے افعال دین نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دین ہے، اور ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا یہ منہج اور عقیدہ ہے کہ ہمارے لیے شریعت قرآن و سنت ہے، اور ہم محمد رسول اللہ، صحابہ کرام اور تابعین کے طریقے کو اپنے لیے دین سمجھتے ہیں، اور جیسے انہوں نے دین کو سمجھا ویسے ہم دین سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے گمراہ لوگوں سے بچائے، اور اللہ ہمیں کتاب و سنت کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔